ایک 8 سالہ بچہ ہے جو دنیا کی ذلتوں کا سامنا کر رہا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، ایک منڈی میں بکتا، کوئی خریدتا، دوسری منڈی میں جا کر پھر بیچ دیتا، غلامی کا دور تھا۔ لیکن اس غلام کی عظمتوں پہ کروڑوں سلام ہوں۔ سورۃ احزاب اٹھا کر دیکھیں، جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا ہے، مصطفیٰ کی قربتوں میں آ گیا ہے، مصطفیٰ کی خلوتوں میں آ گیا ہے، مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کا دیوانہ بن گیا ہے، اخلاق عظیم کی جب اس نے روشنی پائی ہے، پھر نہ اس کو ماں یاد رہی، نہ باپ یاد رہا، نہ خاندان یاد رہا، نہ قبیلہ یاد رہا، نہ بہنیں یاد رہی، نہ بھائی یاد رہے، سب کو بھول کر، سب کو فراموش کر کر بس وہ دامن مصطفیٰ میں جب آتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کا ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ اس کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بکتے بکتے مصطفیٰ کی قربتوں میں آ جاتے ہیں۔ سرکار اس غلام کو آزاد کر کے اپنی صحبت اختیار، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت دی، کیسی صحبت دی؟ اس غلام کا مسکن مسجد نبوی کا فرش نہیں تھا، مصطفیٰ کی گود تھی۔ یہ میرے سامنے حدیث کی عظیم کتاب ہے، اسد الغابہ، صحابہ اکرام کی عظمتوں پر یہ کتاب ہے عربی میں۔ اس میں مفصل واقعہ ہے۔ اب وہ فرش پہ نہیں بیٹھتا تھا، جدھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے، زید مصطفیٰ کی گود میں آ کر بیٹھتا تھا۔ ماں باپ تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ زید بن حارثہ کے گاؤں کے چند لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حارث کا بیٹا مکہ کے شریف ترین انسان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ جا کر حارث کو بتایا، زید کے والد کا نام حارث ہے، جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا مل گیا ہے، کہاں ہے؟ کہا جی مکہ کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر شریف انسان ہے، اس کی گود میں ہم نے آپ کے بیٹے کو حشاش بشاش دیکھا ہے۔ زید بن حارثہ کے والد حارث پورے خاندان کو لے کر مکہ میں آتے ہیں۔ کیا منظر دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ باپ سامنے کھڑا ہے، ماں سامنے کھڑی ہے، بھائی سامنے کھڑا ہے، بہنیں سامنے کھڑی ہیں، چچا سامنے کھڑا ہے، خاندان کے افراد سامنے کھڑے ہیں، لیکن زید نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کو نہیں چھوڑا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق عظیم ہے، جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج لوگ کہتے ہیں دین تلوار سے پھیلا ہے، یہ غلط ہے۔ دین تلوار سے نہیں پھیلا، میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ دین میرے مصطفیٰ کی محبتوں سے پھیلا ہے، دین مصطفیٰ کی قربتوں سے پھیلا ہے، دین اسوہ حسنہ سے پھیلا ہے۔ حارث بات کرنا چاہتے ہیں بیٹے سے، بیٹا منہ موڑ لیتا ہے۔ حارث آگے بڑھتا ہے، عرض کرتا ہے امضِ معنا یا زید، زید میں تمہارا والد ہوں، یہ دیکھو تمہاری ماں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ زید تیری محبت میں تیری ماں رو رو کے لاغر ہو گئی ہے، زید ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔
جو محبتیں ماں باپ دے سکتے ہیں وہ غیر نہیں دے سکتے۔ زید جو اولاد کا خیال ماں باپ کر سکتے ہیں وہ غیر نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو سنی، مصطفیٰ کریم پوچھتے ہیں من ہؤلاء یا زید، زید یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں ھذا ابی وھذا اخی وھذہ اختی وھذہ امی وھذا عمی وھؤلاء عشیرتی۔ آقا ایک میرا والد ہے، ایک میری والدہ ہے، ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا چچا ہے، میری بہنیں ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا قم یا زید فسلم علیہم، زید پھر کھڑے ہو جاؤ، ان کو ملو، تمہارے والدین آئے ہوئے ہیں۔ حضرت زید کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرنے کے بعد واپس آ کر مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ زید کے والد آگے بڑھتے ہیں، حارث عرض کرتے ہیں ان بعتوک بہذا الغلام دیہۃ، محبوب یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ دنیا کا جو مال و زر مانگنا چاہیں محبوب ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پر ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا ترازو سامنے رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو ہم نے کسی کو مجبور کر کے اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، میری طرف سے اختیار ہے، تمہارا بیٹا تمہارا بننا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لے جاؤ۔ ہاں اگر یہ نہیں جانا چاہتا اور میری صحبت، میری محبت، میری قربتیں، میرا اخلاق عظیم اگر اس کو نہیں جانے دیتا تو پھر اس کو جبراً مت لے جانا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا مطالبہ سنا تو رو کر کہنے لگے میرے باپ، میری زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، میرا چین مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، میرا سکون مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ میرے والد مجھے یہاں سکون کی زندگی گزارنے دو، اگر مجھے یہاں سے لے کر چلے گئے میں جی نہیں پاؤں گا مصطفیٰ کی صحبت کے بغیر۔ باپ نے پھر سمجھایا بیٹا جو محبتیں ماں باپ دے سکتے ہیں وہ غیر نہیں دے سکتے۔ زید رو کر کہتے ہیں ہزارہاں ماں باپ کی محبتیں ایک طرف، اکیلے مصطفیٰ کی محبت ایک طرف۔ اے ابا مجھے مصطفیٰ نے اتنی قربتیں دی، اتنی الفتیں دی، اتنی محبتیں دی، میں اپنے ماں باپ کو بھول گیا ہوں، مجھے ماں باپ یاد، اگر مجھے یہاں سے لے گئے میں جی نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون، میری زندگی کا لطف اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے دیں۔ گویا کہ میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دوں، زید نے کہا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
جب مصطفیٰ کی قربت ملی، صحبت ملی، پھر ماں باپ بھی غیر ہو گئے۔